بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت بڑی بریکنگ نیوز، پہلی مرتبہ چائنا اور روس کے ڈیفنس منسٹرز نے آپس میں مل کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس بڑے فیصلے کی گونج امریکہ کے ایوانوں میں پہنچی ہے تو وہاں پہ صف ماتم بچ چکی ہے۔ ناظرین، چائنا کے نئے ڈیفنس منسٹر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ایک بڑی خبر آ رہی، جبکہ دوسری جانب جو بائیڈن کو امریکہ کے اندر شدید ترین مزاحمت کا سامنا، شکاگو کی سٹی کونسل کے اندر ایک نیا ریزولوشن پاس کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، تمام کی تمام سٹیٹس کیا اپنے ریزولوشنز پیش کرے گی اور امریکہ کی مرکزی حکومت کو بڑا فیصلہ کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دو بڑے جینٹ خاص طور پہ چائنا اور امریکہ آپس میں سینگ پھنسانے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ یا ناظرین، اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یوکرائن وار کے معاملے میں پہلے تو امریکہ کی جانب سے الزامات لگائے جاتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ روس کو یوکرائن کے معاملے کے اندر سپورٹ کر رہا ہے، ایسے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ان کو مدد دے رہا ہے، ان کو ہتھیار دے رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اب چائنا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ چائنا کے نئے ڈیفنس منسٹر ہیں ڈانگ جانگ جو ہیں، یہ ایک بڑے اگریسو اپروچ رکھنے والے منسٹر ہیں۔ پہلا منسٹر بن کے انہوں نے جو رابطہ کیا ہے، انہوں نے روس کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور شویگو کے ساتھ رابطہ کر کے انہوں نے کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ چائنا کوئی چیز ہائڈ نہیں کر رہا، ہم کوئی چیز کسی قسم کی ہائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ہم امریکہ کے مخالف روس کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چائنا نے اتنا کھل کر روس کی فیور کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، ہم ان کی مورل سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کی سیاسی مدد بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود خطے کے اندر جنگ چھیڑنے اور ایک بڑی جنگ کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح سے وہ روس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی افواج کو اس کے ارد گرد ڈپلائے کر کے، چین اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ چین واضح طور پہ بتا دے کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مل کر ہم امریکہ کے جو خطرات ہیں ان سے مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، پہلی مرتبہ روس اور چائنا نے کھل کر یہ اعلان کیا ہے اور جو چائنا کے نئے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا کہ یہ بھول میں کسی میں مت رہیں اور کسی ابہام میں بھی مت رہیں، ہم کوئی چیز نہیں چھپا رہے، روس کے ساتھ روس ہمارا الائز ہے اور ہم مل کر کام کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو چائنا کے نئے ڈیفنس منسٹر ہیں یہ ماسکو کے اندر سٹڈیز کرتے رہے ہیں اور جب سے یہ ڈیفنس منسٹر بنے ہیں، یہ پہلا باقاعدہ طور پہ ان کا رابطہ روس کے ڈیفنس منسٹر شویگو سے ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ ناظرین، انہوں نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیلنا بند کرے۔ امریکہ جو کچھ مختلف ممالک کے اندر جنگوں کو چھیڑ کر دنیا کو تباہی سے دوچار کرنا چاہتا ہے، چائنا ایسا نہیں ہونے دے گا اور روس جو ہے اس کے معاملے میں بھی چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہے یوکرائن وار میں۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابنائے تائیوان کے اندر بھی امریکہ جو ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے۔ جو چائنا کے بحری جہاز ہیں، جو جنگی بحری جہاز ہیں، وہ ارد گرد تائیوان کے موجود ہیں، انہوں نے اپنا مکمل آس پاس کنٹرول کر لیا ہے۔ جو جزیرے موجود ہیں وہاں پہ افواج کی جو غیر معمولی موومنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر جو ابنائے تائیوان ہے اس کے اندر چائنا کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر جو روس یوکرائن وار کے اندر وہ ایٹمی وار ہیڈز کو موو کر رہا ہے، تو اس کے چائنا کے اس بیان کے بعد امریکہ کو کافی زیادہ سکون بھی آ گیا ہوگا، کافی آرام بھی آ گیا ہوگا کہ اب وہ ایک محاذ پہ نہیں بلکہ اعلانیہ طور پہ کئی محاذوں پہ انگیج ہو جائے گا اور اس سے اس کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی امریکہ کے اندر خانہ جنگی کا ماحول بن رہا ہے۔ ٹیکساس کے حوالے سے آپ کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے پہلے انفارمیشن بھی آپ کو دی تھی کہ ٹیکساس میں جو نیشنل گارڈز ہیں ان کو ڈپلائی کرنے کے لیے
لیے اور بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے اس کو بھی بھجوایا گیا، اور ٹیکساس جو ہے اس نے مرکزی حکومت جو کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے اس کے احکامات اور جو سپریم کورٹ آف امریکہ ہے اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، خاص طور پہ جو وہاں پہ پناہ گزین آتے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب ناظرین ایک بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے اور وہ ہے شکاگو کے حوالے سے۔ ناظرین شکاگو جو ہے وہ ایک بڑی ریاست ہے، ایک بڑا شہر ہے امریکہ کا۔ شکاگو کی جو سٹی کونسل ہے اس میں سیز فائر ریزولیشن جو ہے وہ پاس کر لی گئی ہے۔ سیز فائر ریزولیشن پاس ہونے سے وہاں پہ جشن منایا گیا۔ 23-24 کے تناسب سے یہ جو ہے وہ سیز فائر کی قرارداد یہ پاس ہوئی ہے، اور میئر جو ہے وہ بائیڈن جانسن انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پہ یہ ریزولوشن پاس ہونے کا اعلان کیا ہے۔ خاص طور پہ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف یہ پاس کی گئی ہے۔ تو ناظرین آہستہ آہستہ جو امریکہ ہے اس کے اندر جو یہ سیز فائر کے حوالے سے پہلے آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اب سٹی کونسلز کے حوالے سے اب یہ سیز فائر ریزولیشنز پاس ہو رہی ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر مسائل جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں مرکزی حکومت کے لیے۔ جو بائیڈن حکومت اس وقت نامقبول ترین گورنمنٹ اس امریکہ کے اندر بن چکی ہے، خاص طور پہ جس طرح سے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اس کے بعد یوکرائن وار ہے اس کو ہوا دی ہے، تو اس میں امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، امریکہ کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اسپیشلی جو غزہ کے مقابلے میں غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ جس طرح امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی بھی جو صاحب عقل ہے وہ امریکہ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہے جی کہ ہم اسرائیل کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ ایران کے خلاف جنگ کا ماحول بنا رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا امریکہ کا ویسے کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ جو باب المندب کے اندر انہوں نے انصار اللہ یمن کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں یا پھر امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف جو کچھ امریکہ اسرائیل کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اس کے چکر میں کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین اسی وجہ سے جو عراقی ریزسٹنس فرنٹ ہے یا پھر ایرانی بیکڈ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کر رہی ہیں۔ اب امریکی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ امریکہ فوری طور پر سیز فائر کروائے، اور سیز فائر کرنے کے بعد جو جتنا بھی پیسہ اس کا امریکی عوام کے ٹیکسوں کا اسرائیل پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن حکومت پر پڑنے والے پریشر کے بعد اب امریکہ جو یہ فیصلے کر رہا تھا، جو یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے، اب یوں لگتا ہے کہ ماحول جو بائیڈن کے خلاف بہت تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف وہ الیکشن میں ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ جنگوں کے حوالے سے اب تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ روس اور چائنا نے جس طرح سے امریکہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہے، اب امریکہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ کوئی بہت بڑی جنگ چھیڑ سکے۔ اگر وہ بڑی جنگ چھیڑے گا تو وہ امریکہ کی بہت بڑی تباہی کا باعث بن جائے گی، کیونکہ اب دنیا کے دو مختلف پول بن گئے، ایک جو امریکہ کے ساتھ مل کر ناٹو اتحادی جو جنگ چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب چائنا اور رشیا جو کہ مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ آگے نکلا جائے، تاکہ امریکہ جو ہے اس طرح سے دنیا کو تباہی سے دوچار نہ کرے، بلکہ دنیا جو ہے چائنا اور روس کے ساتھ مل کر اپنا مستقبل دیکھ رہی ہے تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔